کان حیا ہو تم وہی کان حیا ہو ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو تم وہی رحم خدا ہو اب ہم ہی ہو صاحب حاشا اب ہم ہی ہو صاحب حاشا ایسی بھولوں سے جدا ہو ایسی بھولوں سے جدا ہو عمر بھر تو یاد رکھا یا رسول اللہ عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پیدائش نہ بھولے وقت پیدائش نہ بھولے کیف ینسا کیوں قضا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحری کی مبارک ساعت میں انوار فضا پہ چھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سؤال۔ فضا میرا نام ظہیر علی اتاری، میں جامعۃ المدینہ مہر ضلع دادو سے ایک مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سوال عرض یہ ہے کہ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد اگر حلق میں کھانے کا ذائقہ محسوس ہو یا کوئی میٹھی چیز کا ذائقہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ یعنی بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اگر کھائی جیسے دوائی وغیرہ لی کوئی ایسی چیز کھائی میٹھی چیز کے بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذائقہ رہ جاتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ ان کا ذائقہ نہ رہے، البتہ اگر ذائقہ رہ گیا تو اس سے جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے کہ پانی جیسے پانی ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ ہے کہ پانی اتارنے کی اجازت نہیں، وہ ذائقہ رہنے دیجئے، روزہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر 8 سال ہے۔ سوال عرض ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پانی پیا تھا تو کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے ہٹا دیتا ہوں، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو بھی جاندار ہے نا، جو بھی جاندار انسان، فرشتے اور جو بھی اس کے علاوہ جو جاندار ہے، سب نے جو ہے نا وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، جو بھی ذی روح ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہو یا پھول ہو، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اور 4 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ اس موت کے دروازے سے نہیں گزرے. تو لہٰذا قرب قیامت میں جو ہے نا وہ یہ بھی جو قیامت سے پہلے یہ بھی موت کے دروازے سے گزر جائیں گے. ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام، ایک یہ ہستی ہیں، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ جنت میں ہیں، اور تیسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ آسمان پر ہیں، اور یہ ابھی تک جو ہے نا یہ حیات ہیں، یہ زندہ ہیں. یعنی اس موت کے دروازے سے ویسے تو ہر نبی زندہ ہیں، یہ نبی ایسے ہیں جو بھی موت کے دروازے سے نہیں گزرے. اور ایک اور نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام. تو 2 فرشتے 2 انبیاء کرام جو ہے وہ زمین پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ دونوں حضرات جو ہے وہ یوم عرفہ میدان عرفات میں آتے ہیں حج کے دن میں. اللہ کریم ہمیں اس سال حج کعبہ نصیب فرمائے. تو یہ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں. دوسرا ایک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ عید کے دن بھی یہ لوگوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. اور 2 انبیاء کرام علیہم السلام زمین سے اوپر ہیں. ایک حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ جنت میں جن کا میں نے عرض کی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ چاروں حضرات جو ہے وہ موت کے دروازے سے گزریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہے بالکل کہ یہ جو ہے وہ قرب قیامت میں جامع مسجد دمشق جو ہے اس کا شرقی مینارہ جو ایسٹ جو مینارہ ہے اس پہ جو ہے نا یہ نزول فرمائیں گے، اور پھر جو یہ کیا کہتے ہیں وہاں سے بھی نیچے اتریں گے یہاں تک کہ جو وہ یہ فجر کی امامت فرمائیں گے اس مسجد میں، جامع مسجد دمشق میں. فجر کی نماز جب امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں گے، انہیں جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آگے کریں گے. اور دجال جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگے گا نا، یہ پگھلتا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے نا وہ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، چونکہ یہ بھاگے گا، اور آپ علیہ السلام اس کا تعقب فرمائیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے. تو یوں جو ہے وہ جو سچا ہوگا نا، دیکھیں کہ جو اہل حق ہے وہ سینے پہ کھاتا ہے، جو بد ہے وہ پیٹھ پہ کھاتا ہے. تو دجال جو ہے نا وہ اپنے پیٹھ پر نیزہ کھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو، اور اس میں جو ہے نا یہ مر جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ سب اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، سب مسلمان ہوں گے. پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پھر جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے، اور یہ سارے معاملات جو بھی معاملات ہوں گے. البتہ اس دوران جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر جو وہ وصال ہو جائے گا. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے زمین پر تو اس وقت جو ہے نا یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم عام فرمائیں گے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عام کریں گے. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میلاد رضا سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے نماز پر نماز پڑھنا افضل ہے یا ڈائریکٹ زمین پر بغیر جائے نماز کے فرش پر پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں سجدہ جو ہے نا وہ بلا حائل کرنا، زمین پر بلا حائل سجدہ کرنا مستحب ہے، افضل ہے. اب اگر کوئی جائے نماز پر کھڑا ہے مگر سجدہ جو ہے وہ اس پر کرے، جو پیشانی اور ناک جو لگے نا وہ ڈائریکٹ زمین پر لگے، تو یہ افضل ہے. البتہ اگر کوئی جائے نماز پر ہی پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ اس بندے کو جو نا وہ خشوع نہیں آئے گا، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیشانی پہ تیل لگا ہوا ہے، تب مسجد کو اس چیز سے بچانا ہوگا. تو لہٰذا اگر کسی کو خشوع و خضوع اگر جائے نماز پر آتا ہے تو اس کے لفظ یہی کہ وہ جائے نماز پر پڑھے، ورنہ جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بلا حائل افضل یہی کہ بندہ زمین پر کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، جو کہ فاروق ثانی بھی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سجدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین پر کیا ہے، بلا حائل سجدہ کیا ہے. یہی وجہ کہ افضل یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج مولانا عبید رضا، اس پر بھی براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے، اگر ہم نے کسی کو گھر پر کام کے لیے رکھا ہے،
ہمارے گھر پہ کام کاج وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کا فطرہ بھی دینا ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ جی نہیں، ان کا فطرہ دینا جو ہے وہ لازم نہیں، جو بندہ خود ہے وہ اس پر ہی لازم ہے کہ وہ خود اپنا فطرہ ادا کرے۔ البتہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور وہ ملازم ہے، اگرچہ کہ آپ نے اس کو سمجھے کہ رکھے ہوئے 10 دن ہی ہوئے، اگر آپ اس کا فطرہ ادا کر دیں تو وہ غریب ہے، اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ وہ اگر اجازت دیتا ہے اور اس کا فطرہ ادا کر دیں گے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام، کہ اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی کہ دیکھیں ابھی میں جو ہے نا نیا نیا یہاں کام پر آیا ہوں اور یہ میرے سیٹھ نے جو ہے وہ میرا فطرہ بھی ادا کر دیا۔ آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہی ہے، تو اگر ایک مسلمان اس کا فطرہ ہم ادا کر دیں گے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ البتہ آپ پر لازم نہیں ہے، یہ عرض کر دوں، لازم اسی پر ہے کہ جس پہ جو خود بندہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ افطار و سحری کی ساعت انعام لبیک۔ الہی ہے، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ توبہ کے مت والو، رمضان کریم مبارک ہو، رمضان کریم مبارک۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ تقریباً 1000۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے کہ انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ فتاوی رضوی تو یہاں موجود ہے، یہ مخرج ہے، یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ فتاوی رضویہ، یہ مخرجہ کہلاتا ہے یہ والی۔ ویسے کیا کہتے ہیں، یہ تخریج شدہ جو ہے نا، تقریباً اس کی 30 جلدیں بنی ہیں، ورنہ جو ہے اس کی جو پرانی اب دیکھیں وہ 12 جلدیں اور سائز میں تھوڑی سی بڑی ہیں، اور رائٹنگ جو ہے نا اس کی پتلی ہے، اور اس میں اردو ترجمہ بھی نہیں ہے، صرف عربی عبارت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے حوالے کوٹ کے نا وہ سب عربی میں، تو اس میں کیا ہے ترجمہ بھی ہے، تخریج بھی، کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں سے لیا ہے، اور الفابیٹ تھوڑے بڑے ہیں، تو یوں یہ بنی 30 جلدیں، اب آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ دیکھیں، اچھا اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، اور یہ دیکھیں اور بھی بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی، امیر سنت کی دیکھ لیں کتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جو وہ قلم میں بھی برکت دیتا ہے اور وقت میں بھی برکت دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے لوگوں سے وابستہ رکھے، آمین۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ یہ نام سنا ہوا لگ رہا ہے، حضرت خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ معین الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسنین رضا 30 دن کے اعتکاف کے لیے خانپور پنجاب سے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا ایک منٹ، اچھا عمر انہیں سے سنی گنو کن میں کہ اکرو بتا رہے ہیں، درست بتا رہے ہیں، اکرو ذرا سنی گنو پہلا۔ صحیح بتا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں پوچھتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کہاں واقع ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ ہاں بڑھ گئے نا، اس لیے میں نے کہا نام سنا ہوا لگتا ہے وہ۔ چلیں میں بتائیں، خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسنین رضا عطاری 30 دن اعتکاف کے لیے خانپور پنجاب سے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب ہے ہندوستان۔ ہندوستان میں کہاں؟ اجمیر شریف۔ جواب درست ہے۔ اچھا جنت میں جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ رمضان کریم مبارک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ المدینہ شکر گڑھ سے آیا ہوں، ماشاء اللہ، پنجاب سے، مرحبا، اور 12 ماہ کا قافلہ انشاءاللہ کریں۔ انشاءاللہ، یعنی ابھی جاری ہے۔ آپ کا جواب ہے کہ جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب جنتی اللہ پاک کا دیدار فرمائیں گے۔ جواب درست ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے یہ وہ لقاء کا شوق عطا فرمائے۔ باقی دیدار الہی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بہت بڑی نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیدار الہی 100 مرتبہ ہوا تھا، اور دنیا میں ایک ہی ہستی ہے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے جو ہمارے نبی خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے 27ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قصیدہ معراج میں ایک شعر ہے دیدار الہی کے حوالے سے غالباً۔ تو یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، اور اس پہ اگر ہم کلام کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت اس کے لیے وقت درکار ہے کہ کیوں دیدار الہی ہوا، کیا حکمت تھی اور کیا تکمیل تھی، کیونکہ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گواہی دی نا کہ وہ اللہ ہے۔ وہ دیکھا، صرف سر کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے آخری نبی نے، ہر نبی نے اپنی امت کو کہا ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہے، سب نے ایمان کی دعوت دی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ کر سب کے، چونکہ امام الانبیاء بھی ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گواہی پر جو وہ مہر ثابت کر دی کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ امام الانبیاء کی شان تھی۔ اب چونکہ اس میں دیکھیں نا تو دیدار الہی بھی کیا ہے، پھر یہ کہ مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت بھی فرمائی ہے۔ آج تو نعت یہاں ہم پڑھتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھی ہیں۔ اور نعت پڑھنا جو وہ یہی نہیں، طرز میں نہیں، منظوم نہیں، صرف یہی نہیں کہلاتی نعت، ابھی جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی نعت ہی ہے۔ یعنی نعت کا معنی کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف۔ تو وہاں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان کی اپنے خطبے میں، اور خطبے دیے تھے۔ اور تو خیر اس کا اگر یہ واقعہ پڑھنا ہو تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے واقعہ معراج، یہی نام ہے نا، ہاں، فیضان معراج، یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور معراج شریف ہی میں جو اس امت کو جو تحفہ ملا نا، جو اس امت پر ایک چیز فرض کی گئی، اور یہ فرض تو کی گئی مگر اس کے فوائد دیکھیں، دنیاوی فوائد بھی دیکھیں اور اخروی فوائد بھی دیکھیں کتنے ہیں۔ وہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، یہ معراج شریف میں جو نا وہ تحفہ ملا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ معراج شریف کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی جو وہ کتنی اہمیت ہے، کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا، ہمارے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اس کے بعد جو نا یہ اس رات جو ہے یہ نمازیں جو وہ ہم پر فرض کی گئی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کہیں بھی ہوں، ہم کیسی ہی حالت میں ہوں، ہمیں یہ نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔
نماز کبھی نہیں چھوڑنی، بس نماز پڑھنی ہے، بس ہمارے دماغ میں نماز 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 ہی ہونا چاہیے. فجر پڑھ لیں تو ہمیں جو نا ظہر کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ مجھے ظہر ادا کرنی ہے. ظہر ادا کر لیں، ٹینشن سے مراد فکر. ظہر ادا کر لیں تو عصر کی فکر ہونی چاہیے. اب یہ فکر دیکھیں کہ سوچ ہوتی ہے نا، دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کے دماغ لاشعوری طور پر گھوم رہی ہوتی ہیں. اب یہ زور کب پکڑتی ہیں کہ جب بندہ کسی ایمرجنسی میں ہوتا ہے، جب بندہ کسی آزمائش ہوتا ہے، یا بندہ جو ہے وہ نارمل روٹین سے ہٹ کر جو ہے وہ دوسری روٹین کی طرف جاتا ہے. جیسے سفر پہ جاتا ہے، سفر جو نارمل روٹین نہیں ہوتی. اب کیا جب ہمیں روزانہ فکر ہوگی نا نماز کی، تو اب جب روزانہ فکر ہوگی تب سفر کے دوران جو نا اس کی ٹینشن ہوگی. اور خدا کی قسم یہ ٹینشن بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ ٹینشن نہیں ہے کہ جو آپ کو جو نا نفسیاتی مریض بنا دے گی. یہ وہ ٹینشن نہیں جو کہ معدے کو ڈسٹرب کرے گی. یہ وہ ٹینشن نہیں ہے کہ جس سے آپ کا بدن کمزور ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ ٹینشن آپ کے جو روحانی درجات بلند کرے گی انشاءاللہ الکریم. اس ٹینشن کی برکت سے آپ کا برکت سے دماغ آپ کا کھلے گا، سینہ آپ کا کھلے گا انشاءاللہ الکریم. اگر کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہے تو اس ٹینشن کی دعا کریں. اور یہ ٹینشن نہ ہونے کی ٹینشن ہونی چاہیے. یہ ٹینشن مجھے کیوں نہیں ہے، یہ فکر مجھے کیوں نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی دنیاوی ٹینشن ہے، کوئی دنیاوی فکر ہے، تو وہ اس ٹینشن کو سنبھال لے انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے جو ہے نا دنیاوی ٹینشن غرق ہو جائے گی، دفع ہو جائے گی. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نا، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز بری باتوں سے بچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہے. اور نمازی کا کیا ہے کہ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور کیا چاہیے؟ اچھا پھر یہ کہ نماز مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. ابھی دیدار الہی کا ہم نے سنا نا، تو نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا. تو بس نماز 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 انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذمے کچھ نمازیں رہ گئی ہیں یعنی قضا رہتی ہیں تو وہ فوری جو وہ قضا کر لے، اور اپنے جو یومیہ جو فرض ہے وہ تو ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں قضا بھی کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس سے پہلے کہ موت واقع ہو گئی تبھی پریشانی کی بات نہیں، چونکہ بندہ جو نا وہ قضا کرتا رہا، اب اسے مہلت ہی نہیں ملی، اس نے توبہ کر لی تھی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تب وہ اس نے قضا عمری شروع کر دی تھی، اب موت آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بیڑا پار ہوگا. میں نے انشاءاللہ کہنے سے اس لیے رک گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو بیڑا پار کو جملہ بنتا نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت ادا کرنے والا بنائے اور نوافل پڑھنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال پھر انشاءاللہ الکریم بقیہ جواب دیجیے. سوال عرض تھا کہ اگر کوئی شخص ڈکار لے اور اس صورت میں حلق میں کھٹا پن یا کوئی ذائقہ محسوس ہو تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال عرض یہ کرنا تھا کہ اگر کسی کو زکام نزلہ وغیرہ لگا ہو اور ناک بہتی ہو تو وہ پھر ناک میں سپرٹ وغیرہ اگر لگائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ ڈکار وغیرہ آئی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معمولی سی متلی آتی ہے، معمولی سے کچھ جو نا چند دانے آ جاتے ہیں. تو یاد رہے کہ اگر الٹی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز منہ بھر اگر نہیں آئے، جو منہ بھر کے تو کئی ہی الگ ہے، یہ ڈکار وغیرہ جو تھوڑی سی آئے نا، اس میں ذائقہ آ گیا کچھ بھی آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور رہا ناک میں اسپرٹ، کیا کہا؟ اسپرٹ، تو اسپرٹ کیسے ڈالے؟ اچھا ہاں، ناک میں تو وہ اسپرٹ میں نے جو دیکھا ہے وہ تو کوئی نمکین کر کے کچھ ہوتا ہے، نمکین پانی ہے، وہ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ جو ہے یوں ڈالی جاتی ہے، اس کو دبا کے ڈالتے ہیں، پمپ کے ذریعے ڈالتے ہیں. تو یہ اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ اندر تک جاتا ہے. یہ ناک میں جب ہم پانی بھی چڑھیں گے نا وضو میں تو اس کو اتنا کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ نرم ہڈی تک پہنچے، اس سے اوپر نہ جائے.
تو احتیاط سے ہم کریں گے. تو لہٰذا یہ ناک میں جو نا یہ پمپ یہ نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج مولانا عبید رضا پر یہ ابو بکر رضا سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادات کو برقرار کیسے رکھیں جو رمضان میں بھی روٹین بنی ہوئی ہے وہ قائم و دائم رہے. اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. اب واقعی یہ تو ہے کہ چونکہ رمضان میں ابلیس بھی قید کر لیا جاتا ہے اور رمضان میں جو ہے وہ ایک سما جو نا بالکل ایک جو وہ ایک انوکھا سما ہو جاتا ہے اور بالکل نظام زندگی جو نا بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی دنیاوی نظام بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں دکانیں ان کے اوقات تبدیل ہو جائیں گے, بینکس جو ہوتے ہیں ان کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے جو نا اوقات کار بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹریفک کا نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض سڑکیں تو مجھے پہلے کی تو یاد ہے, کراچی کی سڑک تھی ہماری مین سڑک تھی, وہ افطار کے وقت جو نا وہاں یا تو 2 وے ہو جاتا تھا یا 1 وے ہو جاتی تھی, بالکل رانگ سائڈ. یعنی پولیس اپنی سربراہی میں کراتی تھی. اور یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی بھی ٹریفک جام میں کچھ بھی ہے, اگر پولیس والا کہتا ہے نا کہ آپ آگے آ جائیں تو آپ نے سگنل فالو نہیں کرنا, آپ نے پولیس کا اشارہ فالو کرنا ہے, ٹریفک پولیس کا. کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے, اس کی تربیت ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس گاڑی کو نکالنا ہے, کس گاڑی کو یہاں سے گزارنا ہے. اب بھلے سگنل ریڈ ہے مگر وہ بلا رہا ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اصل سگنل جو نا یہ ہے, اس کا ہاتھ پولیس والا جتنا بڑا سگنل ہے نا آٹو, وہ ہے اصل سگنل. تو چونکہ وہ یہ قانون زیادہ جانتے ہیں. خیر, تو یعنی یہ تک بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں یا تو وہ سڑک, اب چونکہ وہ ڈبل روڈ بن گیا ہمارا, وہ اب دوسرا ٹریک ہی بن گیا. جب تو دوسرا ٹریک نہیں بنا تھا تو وہ شام کے وقت جو نا وہ 2 وے ہو جاتا تھا یا 1 وے, یعنی دوسری سائڈ پہ ہو جاتا تھا, چونکہ وہاں سے ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا تھا. تو یہ رمضان کا ایک ایسا نظام ہے. تو واقعی یہ تو ہے کہ کمال تو یہی ہے کہ رمضان میں جو عبادت کریں وہ ہم بعد میں بھی کرتے رہیں. تو اس کے لیے یہی کہ اگر ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. الدعاء سلاح المومن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم رمضان کے بعد بھی ہم تیری عبادت کرتے رہیں, اسی طرح عبادت کرتے رہیں. نمازیں تو پڑھنی ہے فرض, یہاں بات ہو رہی ہے نوافل وغیرہ کی اور تلاوت وغیرہ کی. اب یہ تو ہے کہ چونکہ وہ رمضان میں جو ہے وہ رمضان کے بعد ڈیوٹی کے ٹائمنگس بھی بڑھ جاتے ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا بعض چیزیں جو نا بندہ روک سکتا ہے. جیسے تہجد اگر نماز سے کیا کہتے ہیں رمضان میں پڑھتا تھا تو اس پہ وہ مستقیم رہ سکتے ہیں, اس پہ جو نا وہ یہ کیا کہتے ہیں رمضان کے بعد بھی اسے استقامت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ذہن بنا ہوا ہو, اور نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ الکریم رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ تہجد پڑھوں گا, میں رمضان کے بعد اشراق چاش پڑھوں گا, رمضان کے بعد اوابین پڑھوں گا, سورہ ملک کے یہ بھی جو ہے وہ بندہ روزانہ پڑھ سکتا ہے. تو بعض اعمال ایسے ہے کہ بندہ نیت کر لے, ابھی سے کاؤنٹ کر لے, اس کو لکھ لے کہ انشاءاللہ الکریم یہ اعمال میں رمضان کے بعد بھی کروں گا. دیکھیں اعمال میں بندہ وہی نیت کرے کہ جتنا وہ کر سکتا ہوں اس پہ نیت پختہ کر لے, ورنہ کیا ہوگا کہ اگر یہ ششو پنج میں ہے کہ نہیں یہ 100 چیزیں ہیں, 100 چیزیں میں کر تو نہیں پاؤں گا, میں نے نیت کر لیتا میں یہ کروں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان گیا, یہ تو یہ بھی شیطان کا وار ہے نا, یہاں پہ اس کو 100 چیزوں میں الجھائے گا, پہلے کہے گا کر لو, تم نیت کر لو. اچھا اب کیا ہوگا کہ یہ 100 چیزیں اگر نہیں کر پائے گا نا رمضان کے بعد, اب شیطان کیا کرے گا, 100 چیزوں سے اس کو 10 پہ نہیں آنے دے گا, 50 پہ نہیں آنے دے گا, یہ ڈائریکٹ 0 پہ چلا جائے گا, 100 میں سے ایک بھی نہیں کرنے دے گا. یہ بالکل مایوس ہو جائے. تو مایوس بھی شیطان کا ہتھیار ہے نا, یہ بول رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پاتا رمضان کے بعد, اور یوں پھر اس کو دوبارہ ایک غفلت میں لے جائے گا. تو لہٰذا جو چیز آپ کو ابھی سے آسان لگتی ہے نا, آپ ابھی سے نیت کرتے ہیں, اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لکھتے جائیں. تو اب کیا ہے کہ انشاءاللہ الکریم رمضان کے بعد یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. 313 بار درود پاک پڑھنا, اب جو معتکفین ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ان کی ایک روٹین بن گئی نا, ان کی ایک عادت بن گئی. جو 10 دن کا اعتکاف کریں گے جہاں جہاں سنت اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت, تو سر ان کی بھی انشاءاللہ الکریم یہ عادت بن جائے گی. اور 10 دن جو ہے نا یہ بھی ایک عرصہ ہے کہ ایک عرصہ کہلاتا ہے کہ اس میں بھی بندے کی عادت تبدیل ہو سکتی ہے, بعض چیزیں اس میں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اشراق چاش, اوابین, تہجد, سورہ ملک, 313 بار درود پاک,
تو اس کی یہ نیت کر لیجئے. اور ظاہر نصیب یہ اگر نیت کر لیں نا کہ جو نیک اعمال جو امیر سنت نے ہمیں دیے ہیں ان پہ میں عمل کروں گا, تو یومیہ جو ہے نا اس میں 54 یا 55 ہے, یومیہ جو ہے نا 56 ہے. تو یہ نیت کر لے کہ میں جو وہ انشاءاللہ الکریم 56 سوالات پر عمل کروں گا. یہ آسان ہے, یہ یومیہ کے لیے تبھی تو رکھے گئے ہیں. ذرا ہم بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, امیر سنت بھی انسان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی رکھے گئے نا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں ہی کے لیے رکھے ہیں, جو نہیں بندہ کر سکتا ہے. یہ اتنے آسان ہے, آپ ذرا کھول کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. اچھا, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ابھی سے نیت کر لیجیے رمضان شریف ہی میں کہ انشاءاللہ الکریم میں پیر شریف کا روزہ رکھوں گا. پیر شریف نہیں, حالانکہ پیر شریف کا سنت ہے, اگر پیر شریف کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتا تو جو بھی چھٹی کا دن ہو میں اس وقت رکھ لوں گا. یعنی ہفتے میں ایک روزہ میں رکھوں گا, مہینے کے یہ انشاءاللہ الکریم 4 روزے ہو جائیں گے. اور ظہر نصیب شش عید کے روزے شوال المکرم میں 6 روزے رکھنا, ان کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. اگر یہ اس کو نکال لیجیے, شوال المکرم میں 6 روزے رکھنا ان کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ الکریم میں یہ 6 روزے رکھوں گا. اور یہ 6 روزے جو ہے نا وہ دیکھیں گے افضل کس طرح ہیں, روزانہ ایک ساتھ نہیں, روزانہ ایک ساتھ بندہ رکھے گا تو بھی ہو جائیں گے. افضل یہ کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس طرح روزہ رکھیں. تو ابھی سے انشاءاللہ الکریم نیت کر لیں گے تو ہماری ان باتوں میں جو وہ ان نیتوں میں یاد رمضان بھی شامل ہو جائے گی. پھر یہ کہ جب بھی ہم غیر رمضان میں جب یہ کام کریں گے, یہ نیک اعمال کریں گے, تو انشاءاللہ الکریم ہمیں رمضان کی یاد بھی آتی رہے گی. یہ فیضان رمضان میں جو ہے نا شش عید کے روزوں کے فضائل پر مشتمل ہم جو ہے وہ اس سے 3 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے, اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے کے, اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت کے حاشیے میں فرماتے ہیں, بہتر یہ کہ یہ روزے متفرق رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی حرج نہیں. خلیل ملت مفتی خلیل خواہ برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تبھی مذائقہ نہیں یعنی حرج نہیں, اور بہتر یہ کہ متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں, یعنی جیسے ہر ہفتے میں 2 روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. الغرض عید الفطر یعنی عید والے دن عید کا جو دن ہے یہ چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ روزے رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. تبھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ شش عید کے روزے بھی رکھیں گے. جواب دیجئے. وہ کون سا جانور ہے جو بنا نر و مادہ کے پیدا ہوا؟ وہ کون سا جانور ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشاد اتاری 30 دن کے لیے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے کراچی سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. چمگادڑ ہے سوال کا جواب. اصل میں ہاتھ اس پہ کم اٹھے ہیں, تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک طرح سے مشہور جانور بھی ہے
ہاں کچھ اٹھیں، چند اٹھیں ابھی، چلیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید آفتاب علی اطاری راولپنڈی سے حاضر ہوا. ماشاءاللہ، مرحبا. نوح علیہ السلام کی اونٹنی. اب آپ نے جو نا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا ہے، اور ان کی جو مشہور ہے نا وہ کشتی ہے، اس لیے جو نا غلط کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی میری. یوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جواب نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف بہار کالونی سے اعتکاف کرنے آیا ہوں. ماشاءاللہ. نوح علیہ السلام کے شیر نے جو چھینک ماری تھی اس میں سے جو بلی پیدا ہوئی تھی. اصل وہ جو جانور ہے نا وہ یہ بھی ہے کیا دیکھا جائے تو جواب تو یوں درست مانا جائے گا. میری مراد جو کوئی اور جانور ہے اور وہ جنتی جانور ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا صراحتاً ذکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان احمد اطاری، 1 ماہ کا اعتکاف کراچی. مرحبا. کتا. اچھا وہ جو جانور ہے نا اس کو نبی سے بھی نسبت ہے، قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کی ہم جنس یعنی اس جیسا جانور جو نا وہ حلال ہے. اور آسان کر دیا، بولے تو اور آسان کر دوں، اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے. چلیں بھائی اب تو آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اطاری کراچی سے 1 ماہ مدنی قافلے میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ. یہ سوال کا جواب یہ ہے، حضرت صالح کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی. جواب درست ہے. ناقۃ الصالح بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ مبارک اونٹنی تھی. ناقۃ اللہ، نون الف قاف تے، ناقۃ اللہ. مومن کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ یہ تو بزرگوں یا بچوں سے لینا، بلکہ بچوں سے لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھے ہاتھ میں. جواب درست ہے. اچھا نام نہیں بتایا بیٹا آپ نے؟ عبد الرحمان. کہاں سے آئے ہیں؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے. کن کے ساتھ؟ ماموں کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہیں انشاءاللہ سوغات مدینہ اور عطر پیش کی جائے گی. سبحان اللہ الکریم ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں کہ مومن کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ہم سب کی تمنا یہی ہے، اگر نہیں ہے تو یہی تمنا ہونی چاہیے کہ اول تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت داخل عطا فرمائے. اور دوسرا یہ عرض کر دوں کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا نا، یہ کامیابی کی نشانی ہے، جنت میں جانے کی نشانی ہے. اور چونکہ جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو یہ اس کے لیے خطرے کی علامت ہے. ہمیں چاہیے کہ دیکھیں کہ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا، یہ دونوں کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کرنا کیا ہے؟ سنت. تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے، ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے. تو رمضان شریف نیت کر لیجیے کہ اگر خدا نخواستہ الٹے ہاتھ سے لینے دینے کی عادت ہے تو آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کریں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا جو نا پہلا مصرع بتانا ہے. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس کا پہلا مصرع سنانا ہے.
दो ही खड़े हैं, आप जवाब देने के लिए खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कलीम रजा अत्तारी है और अच्छा मैं शाह साहब एक मिनट, ये देख ले पहले खड़े कौन हुए थे, ये जरा देख ले, जो वो किसी की दिल आजारी ना हो जाए। जी ये दरअसल देख हमने ले, हमने मुझे कहा नहीं कि- मालूम। हमने कहा कि सिर्फ हाथ उठाएंगे, खड़े होकर नहीं आएंगे। अच्छा जज़ाकल्लाहु खैर, ठीक है। अच्छा इन्होंने हाथ उठाया था जी, हाँ ठीक है। ये मैं पीर महल पंजाब पाकिस्तान से हाजिर हुआ हूँ एक माह इत्काफ के लिए। माशाअल्लाह मरहबा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त है। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी डर था कि इस्या की सजा अब मिलेगी और रोजे जजा, मगर दी उनकी रहमत ने सदा। ना यहाँ सजा ना रोजे जजा सजा, जाओ माफ है। इस कलाम का पहला शेर क्या है? रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़े काबा आता हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानिश अत्तारी घोटकी से अर्ज़गुज़ार हूँ, अल्लाह पाक की आप पर करोड़ रहमतें हों। इमाम आमीन। एक मिनट, घोटकी से बोल रहे हैं आप? क्या आए हैं घोटकी से? गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जवाब दुरुस्त है। अच्छा साईं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। घोटकी से आए हैं या घोटकी से बोल रहे हैं? घोटकी से आया हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। गौर से हाँ तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे रोज़ा देखो। जो कोई इस्लाम भाई कोई और शेर सुनाएंगे सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जिसमें काबा आता हो? काबा काबे एक ही है, इजाफत हो तो काबे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मार बुखारी ज़िला नारवा से। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह।
کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ طاری نواب شاہ تاج کالونی سے عرض کر رہا ہوں. آیا ہوں تاج کالونی سے آیا ہوں. مرحبا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. جواب درست ہے. یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یہ جس طرح چاہے لوہے کو موڑ دیں، جس طرح چاہے لوہے کو گھما دیں. ان کی مثل تو کوئی نہیں ملے گا. یہ ہمارے آقا حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے دل نرم کر دے. اور ان کا خوف خدا بھی مشہور ہے. خوف خدا میں رونا بھی مشہور ہے. اور یہ وہ حضرت ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی ہے، زبور شریف. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کس مقام پر بلا کر اپنی تجلی دکھائی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوہ طور پہ. جواب درست ہے. اسلامی سال کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھانا ہے. اسلامی سال کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ یہ محرم سے شروع ہوتا ہے 9واں مہینہ. محرم پہلا ہے نا. جلدی جلدی. اسلامی سال کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ محمود اتاری ہے. میں راولپنڈی سے حاضر ہوا ہوں 12 ماہ کے لیے. ماشاءاللہ. اور آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان شریف 9واں مہینہ ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال. مسجد کی آگے کی صفوں کے اندر جگہ خالی ہو اور جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا، یعنی پیچھے والی صفوں میں نماز شروع کر دینا، برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، مسجد میں اگر آگے صفوں میں اگر جگہ خالی ہے تو جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب ہے، حرام ہے، گناہ ہے. لہذا پہلے جو نا وہ اگلی صف بھری جائے گی. یہاں تک کہ اگر پیچھے کسی نے نماز شروع کر دی اور آگے جیسے یوں سمجھے 3 صفیں ہیں، اب تیسری صف بھری ہوئی ہے جبکہ دوسری صف میں جگہ ہے، تو اب جناب دوسری صف میں جو وہ جا سکتے ہیں وہاں سے راستہ بنا کر بھی دوسری صف کو بھرنا پڑے گا. اور یہ جو بندہ بھرے گا اس کو ثواب پہ ملے گا. ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام میں بھی آ گئے ہیں. کرو نالوں کو نا جو مدنی ہے نا، مدنی نے مدنی. ہاں حاجی شبیر کے بیٹے ماشاءاللہ. جی مدنی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کیا وہی انشاءاللہ ہم نور نعت سے آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد نور صحابہ اور اہل بیت، پھر اس کے بعد نور تلاوت قرآن، اور پھر جو آج ہمارا جو ٹاک شو کا جو سیگمنٹ ہے اس میں بڑا خوبصورت موضوع آج اشفاق بھائی لا رہے ہیں، اعتکاف. ماشاءاللہ کہ 2 دن بعد پھر پاکستان میں بھی اعتکاف شروع ہو جائیں گے، اور کل سے عرب ممالک میں بھی اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عرب اور دیگر ممالک میں. جی عرب اور دیگر ممالک. پاکستان میں تو کل سے ہو جائے گا
20 رمضان परसों से होगा ना? एतकाफ पीर से शुरू परसों से शुरू। अच्छा पीर से कहे, कल से नहीं। आप पीर शेर से बिल्कुल कि पीर की मगरिब अदा करते ही जो 21वीं शब शुरू हो जाएगी और ये ताकरात भी है और ये वलियों के ताजदार मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी रात है। अल्लाह करीम इनके सदक़े हमारी बेसा मग़फ़रत। इनकी बारगाह में जो हाज़री थी वो भी एक यादगार हाज़री। हाँ बिल्कुल। हाँ चूँकि वो आई है हमारा, मेरी ज़िंदगी का पहला ये सफ़र था यूँ कि पहले हम जो है वो नजफ़ अशरफ, तो पहले हम कूफे गए थे, फिर हम नजफ़ अशरफ गए थे ना, या पहले नजफ़ अशरफ गए फिर हाँ पहले नजफ़ नहीं, नजफ़ अशरफ हम बाद में गए, इसलिए कि नजफ़ अशरफ में जो ना मगरिब हमने नजफ़ अशरफ में अदा की है। तो असर जो है ना हमने हज़रत मुस्लिम नक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ अदा की है ना, वहाँ अदा की थी। तो पहले हम कूफे गए थे, फिर इसके बाद जो है वो मगरिब में नजफ़ अशरफ गए थे, फिर इसके बाद जो है वो यानी चूँकि ये वालिद मोहतरम है, फिर इसके बाद जो है वो इनके ही साहिबजादे, इनके लख्ते जिगर मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी दी थी इशा के वक्त। अल्लाह करीम इन हज़रात के सदक़े हमारी बेसा मग़फ़रत फरमाए। और ये दोनों हज़रात जो है वो हमारे क़ादरी सिलसिले के पेशवाओं में से भी हैं। तो हम तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा हक़दार हैं कि इन दोनों साहिबान को इसाले सवाब करें, क्योंकि हमारे ये पेशवाएँ हैं, हम क़ादरी हैं, हमारे पेशवाएँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाह करीम हमें इनकी बरक़ात अता फरमाए, आमीन। इन दोनों हज़रात की बार बार वहाँ की हाज़री और बार बार वहाँ की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर कमाल अगर देखा जाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वैसे आज इनकी रात तो नहीं है, एक यूँ मैं गौर करता हूँ कि कमाल अगर देखा जाए तो ये ज़ाहिर है कि ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला की तक़सीम है ये कि क्या कहते हैं वो खुलफ़ाए राशिदीन में से ये वाहिद खलीफा हैं कि जो मदीने शरीफ से इतने दूर जो है ना ये गए, और इनके सबब से देखें, देखा जाए तो इनके सबब से देखें कि इनके कदमों में दफन होने के लिए वहां कितना बड़ा कब्रिस्तान बनाए। इनका मज़ार शरीफ है, फिर उसके बाद ये सारा कब्रिस्तान जो है ना ये बनाए, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वो। अल्लाह ताला आशिकाने साहबा वाले बैत की खैर फरमाए। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहलाता है वो मुस्लिम कब्रिस्तान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ पीर का दिन शुरू हो चुका है ना, आज शब पीर भी है। तो कल यूँ उस वक़्त यानी कि मंगल का जो है वो टाइम शुरू होगा और इंशाल्लाह फिर एतिकाफ़ का सिलसिला जो है ना, यानी पीर जो है वो जो ही मोतकिफ़ीन है, आज शब 19 है ना, परसों बैठेंगे ना, यानी मंगल को मंगल असर की नमाज जो है वो क्या कहते हैं अपने मस्जिद में अदा कर लेनी चाहिए जिन्होंने एतिकाफ़ करना है। जी जी। और उस वक्त ये नियत कर लें एतिकाफ़ की, ताकि मगरिब शुरू होते ही जो इनका एतिकाफ़ शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे मगरिब होगी तो ये 21वीं शब शुरू हो जाएगी, एतिकाफ़ शुरू हो जाएगा। मंगल की असर जो है वो मस्जिद में अदा करनी है और इसके बाद मगरिब से एतिकाफ़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। आप शुरू कीजिए अपना सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन